ایک خاتون تھی، مولائی تھی، دلہم، عاشق تھی امیر المومنین کی، اس کا ورد دعائے کمیل تھا. کسی کو نہیں پتا 25 سال کیسے خاموش رہی ہے، کچھ بھی نہیں کہا، مخالفت نہیں کی، انتظار میں تھی کب اپنا تیر چلاؤں گی، اس دن میرا زہیر حسین کے ساتھ ہو. ساری زندگی کوشش کرتی، اطاعت کرتی رہی، فرما برداری کرتی رہی. جانتے ہیں نا کہ کیا ہوا تھا؟ زہیر نے 20 سال کے بعد آیا تھا حج کے لیے. کیوں ایک دم سے حج کے لیے چل پڑا؟ میں کہوں گا فطرت لے کے آئی ہے، اس کو بھی نہیں پتا تھا. کہا میں حج پہ جا رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے اس کا خرچہ میرے ساتھ. 20-25 دوست اور بھی آتے ہیں، یاروں کے سب کے ساتھ آ گئے. جب حج پہ پہنچے 8ویں، جب سب جو ہے احرام باندھتے ہیں، اچانک جو ہے زہیر کا منہ چڑھ، بس ٹھیک ہے کافی ہو گیا. کیا کافی ہو گیا؟ آج احرام باندھنا ہے، آج سے حج شروع ہو جائے گا، جانا ہے عرفات میں، پھر جانا ہے مزدلفہ، پھر مینا، حج کرنا ہے. آئے اس نیت سے تھے. کہا نہیں میں واپس جا رہا ہوں، جو یہاں رک کے حج کرنا چاہتا ہے وہ حج کرے، سارا خرچہ میں دوں، لیکن میں واپس جا رہا ہوں. کسی نے اعتراض کیا نہیں جا سکتے؟ اس نے کہا کیسے نہیں جا سکتا؟ حسین نہیں جا رہا. کدھر دیکھ رہے ہو زہیر؟ زہیر تم تو مخالف تھے. ہاں 4.5 سال امام علی کی امامت میں تم نے مخالفت کی. 10 سال امام حسن کی امامت تم نے مخالفت کی. 10 سال امام حسین کی امامت ہو مخالفت کی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا حسین جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ حسین جا رہے ہیں میں بھی جاؤں، کوفہ جا رہا ہوں. لیکن کوشش یہ کر رہا تھا، ایک منزل امام سے پیچھے رہتا تھا. کیوں؟ ڈرتا تھا کہ امام کے ساتھ سامنا نہ ہو جائے. امام جس قصد کے لیے نکلیں جانتا تھا، بصیر ہے، بصیرت رکھتا ہے، جانتا ہے امام کیوں نکلیں. لیکن ایک جگہ ہے خداوند تعالیٰ پھر جو ہے وہ جس وقت جو ہے وہ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو پھر تمام اسباب کو ایک طرف پھینک دیتا ہے. ایک جگہ پہ پانی کا کنواں ایسی جگہ پہ کہ کوسوں دور اور نہیں ہے، دونوں قافلے قریب ہو گئے. منظر یہ ہے کہ جو ہے زہیر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے. اچانک دلہم نے آ کے بتایا کہ حسین کا سفیر آیا ہے. کہہ رہا ہے عجب الحسین، حسین کا جواب دو، حسین نے بلایا ہے. کہا کہ کھانا کھاتے ہوئے نوالا زہیر کے ہاتھ میں ہوا میں لٹکا ہوا تھا. دلہم کہتی ہے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی جنب و جوش نہیں تھی. ایک جملہ نکلا زہیر کے منہ سے، ہو گیا وہی جس کا خطرہ تھا. بلا لیا نا حسین. اب دلہم نے کہا وقت ہے. کہا حسین زہیر، اب دیکھیں یہ حکمت دیکھیں خاتون کی، سلام اللہ علیہ. دلہم کہتی ہے حسین نے بلایا ہے. یہ نہیں کہا حسین معذرت حسین نے بلایا ہے، یہ نہیں کہا کہ علی کے بیٹے نے بلایا ہے، یہ بھی نہیں کہا نواسہ رسول نے بلایا ہے، بلکہ کیا کہا دلہم نے؟ کہا زہیر ابن فاطمہ نے بلایا ہے، نہیں جاؤ گے؟ کیوں؟ جانتی ہے زہیر کی کمزوری کیا ہے. اور کچھ کہتی تو بہانہ کرتا، لیکن جیسے ہی نام فاطمہ آیا نوالا زمین پہ رکھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہا بھی جاتا ہوں جلدی آ جاؤں گا. کہا ہاں جاؤ، اور اگر حسین نے کہا بھی نا کہ ہمارا ساتھ دو، کہہ دینا میرا بہت کاروبار ہے، میں چھوڑ کے نہیں آ سکتا. خود بتا رہی ہے کیونکہ جانتی ہے ایک دفعہ حسین کے حضور چلا تو جائے، ایک دفعہ خیمے میں داخل تو ہو جائے، مجلس حسین میں ایک دفعہ بیٹھ کے آ جائے. یہ کربلا سے تو ہو آئے، باقی کام خود حسین کریں گے. مشکل کام حسین خود کرتے ہیں، آسان کام ہمیں کرنا ہے. کہا کہ اب جب اٹھ کے چلا ہے، بڑے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے قدم، آہستہ آہستہ چلا گیا. اب عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ میں حسین علیہ السلام اور زہیر کے درمیان کیا گفتگو یہ کچھ نہیں پتا، اس کو راز رکھا گیا. لیکن حدس و گمان بعض مورخین نے کیے ہیں.
کسی نے کہا ہے کہ حسین نے زہیر کو اس کا مقام جنت میں دکھایا ہے، کسی نے کہا ہے کہ حسین نے جو کربلا میں حالات ہوں گے وہ دکھائے ہیں، شہادتیں جو ہیں وہ دکھائیں۔ کسی اور نے ایک بات لکھی ہے جو کہ زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا، کہا کہ اس گفتگو کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز آئی ہے۔ پھر زہیر سے رہا نہیں گیا ہے۔ ایک استاد کہتے تھے بچہ نہیں تھا، رونے والی 3 سال کی بچی تھی، دوڑتی ہوئی خیمے میں بھی آئی تھی۔ بس زہیر نے صرف اتنا دیکھا تھا، حسین کو اپنے بچوں تک کو لایا ہے۔ زہیر تیری غیرت کہاں گئی؟ اور جب اٹھا کے حسین نے اس بچی کو بوسہ دیا ہوگا تو کیا کہا ہوگا؟ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ اب یہی زہیر جب واپس دوڑا ہے تو دوڑتا ہوا واپس آیا ہے، خوشی سے اس کے چہرے کو دلہم نے دیکھ کے اندازہ لگا لیا، ہو گیا وہی جو آرزو تھی دلہم کی، میری دعائیں کام آ گئی، میری دعائیں کو محل نتیجہ دے گئی۔ فوراً آیا، کہا دلہم میرے دوستوں، میری بیوی تمہارے ساتھ امانت ہے، اپنے ساتھ لے جاؤ، اور دلہم میں تمہیں کیونکہ جا رہا ہوں، جدا ہو رہا ہوں، تاکہ تم محفوظ رہو۔ اس لیے اس زمانے میں قانون تھا کہ کوئی طلاق دے دے اپنی زوجہ کو پھر دشمن اس کے متعرض نہیں ہوتے تھے، کوئی تعرض نہیں کرتا تھا، یہ اچھی وہاں سنت تھی اس زمانے میں۔ گرچہ سنت کو کربلا میں رعایت نہیں کیا گیا، لیکن ایک اچھی سنت تھی جاہلیت کے زمانے کی۔ کہا میں تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ عبدالحم پریشان کھڑی، کہا زہیر 25 سال تم نے امامت کی مخالفت کی، میں کبھی نہ بولی، میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن آج جب تم امامت کی خدمت میں جا رہے ہو، میری آرزو پوری ہو رہی ہے تو لے کے نہیں جاؤ گے؟ ہاں نہیں، بہتر ہے، تم میرے ہاتھ پیر باندھ دو گی، میں خدمت نہیں کر پاؤں گا، میں حسین پر قربان نہیں ہو سکوں گا تمہارے ہوتے ہوں۔ زہیر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ زہیر تم تو بچتے پھر رہے تھے، تم تو دور تھے، یہ اچانک تبدیلی کیسے آئی؟ دیکھا حسین نے کیا کیا ہے، کیسے حسین شرمندہ کرتے ہیں اپنے اصحاب کو، آپ سمجھتے ہیں آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے؟ اصحاب کا نمونہ اسی لیے تو حسین نے پیش کیا ہے آپ کی خاطر۔ خود زہیر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، صرف ایک منظر زہیر کا کربلا میں کہ جس وقت اذن ملا ہے، زہیر پتہ ہے کیسے میدان میں جا رہے تھے؟ رقص کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، اور بار بار کہتے تھے میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، حسین نے مجھے آزاد کیا۔ یہ زہیر کیا مارکی کی جنگ کی ہے زہیر نے، لیکن آج شہادت میں نے اگر پڑھنی ہے تو وہ وہب کی پڑھنی ہے۔ وہب حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا دین کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو یہ جنگ کیسی ہے، یہ کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ اگر آپ نبی کی امت سے ہیں، آپ کے امتی کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ کہا دنیا کی خاطر، مال کی خاطر، جاہلیت کی رسموں کی خاطر۔ کہا کہ یا حسین اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میرے ایمان کی سند حسین ہے۔ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے، جو اس کا خدا ہے وہ میرا خدا ہے، باقی مجھے جاننے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اب خالی ہاتھ واپس آیا ہے، ماں پریشان ہے، بیوی پریشان ہے، فوراً اپنا لباس اٹھایا ہے، زرہ پہنی ہے۔ بیوی نے پوچھا ماں سے اجازت ہے، ماں مجھے آزاد کرو، ماں میں حسین سے مل کے ہوں۔ کون حسین؟ ابن فاطمہ، ماں بھی جانتی ہے۔ کہا میں نے تمہیں بتایا نہیں، میں نے بھی خواب دیکھا تھا۔ مجھے بھی لے چلو۔
بیوی نے کہا کہ تم اذن لے کے جا رہے ہو، میں اپنا حق آزاد نہیں کرتی ہوں، میں اجازت نہیں دوں گی۔ ماں بیچ میں، مت راستہ روکو، بیٹا حسین پر قربان ہونے جا رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ قربان ہونے جا رہا ہے، میرا حق کہاں گیا؟ مجھے بھی ضمانت چاہیے۔ کہا میں ضمانت دیتا ہوں۔ کہا نہیں، تمہاری ضمانت نہیں چاہیے، مجھے اسی کی ضمانت چاہیے جس نے تمہیں آزاد کیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے حسین کے پاس لے چلو۔ حسین کے سامنے آئی، کہا مولا میں ایمان لاتی ہوں لیکن مجھے آپ کی ضمانت چاہیے، آپ ضمانت دے، اگر یہ جنت میں گیا میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ حسین نے کہا میں ضامن ہوں۔ خوشی کے آنسو نکل رہے ہیں مولا کے۔ ایک اور شخص کو جہنم سے بچا لیا ہے میں نے، ایک اور شخص کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ خوب اجازت مل گئی، میدان میں گئے، بہترین رجز پڑا ہے، معرکے کی جنگ کی ہے، کتنوں کو شہید کیا ہے اہمیت نہیں رکھتا، لیکن خود شہید ہو گیا ہے۔ جب خود شہید ہوا، آدھا نے سر کاٹ کے ماں کی طرف پھینکا، ماں نے آ کے سر اٹھایا، بیوی دوڑتی ہوئی گئی ہے، جا کے خود کو اپنے شوہر کے اوپر گرا دیا ہے، رو رہی ہے، مبارک ہو تم پر شہادت۔ اس طرف سے ابھی عبداللہ الحسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، خود پہنچ گئے بالی نے شہید پر۔ ادھر ماں نے کیا کیا ہے؟ سر اٹھایا ہے، البتہ بیچ میں ایک دو دفعہ ماں کے پاس آئے، ماں راضی ہو گئی ہو جنگ سے؟ کہا نہیں، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تیرا خون حسین کے کام نہیں آ جاتا، تیری روح حسین کے کام نہیں آ جاتی۔ پھر سر آیا ہے، وہاب کا سر آیا ہے، سر کو اٹھایا ہے، خاک صاف کی ہے۔ کہاں ماں کے لاڈلے، اب تجھ سے راضی ہو گئی ہوں۔ پھر آپ کے خیال میں کیا کیا ہے؟ معرفت دیکھیں اس ماں کی، سر کو اٹھا کے شمر کی طرف واپس پھینکا ہے۔ ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ میرا لاڈلا قربان علی اکبر حسین پر۔ ادھر اتنا کہا ہے، شمر نے کہا دیکھتے کیا ہو، اس ضعیفہ کو نشانہ لگاؤ۔ وہاب کی زوجہ جو وہاں پہ تھی اس کو تیر کے ساتھ شہید کر دیا ہے، سوچے دل حسین پر کیا بیتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے لاشا لے کر آئے ہیں خیمے میں، وہاب کا لاشا لے کر آئے۔ ایک دن کا مسلمان جس نے ایک رکعت نماز نہیں پڑھی، عزیزوں عشق حسین کی قیمت تو دیکھو، اپنے عاشقوں کے ساتھ کرتے کیا ہے۔ آپ بھی تو آئے ہیں یہی کہنے کے لیے، ہماری جوانیاں علی اکبر کی قربانیاں، ہمارے نوجوان قاسم پر قربان، ہمارے لاڈلے اونو محمد پر قربان، ہماری بچیاں سکینہ پر قربان، ہماری بیویاں زینب کلثوم پر قربان۔ اور وہ دن بھی آنے والا ہے جب آپ کہیں گے ہمارا کمسن بچہ علی اصغر پر قربان۔ کس طرح قربانیاں قبول کرتے ہیں، یا ابی عبداللہ یا حسین۔ ایک اور شہید کا لمبا ہو گیا، ایک اور شہید کا بھی سن لیں۔ یہ شہید کون ہے؟ سالم، ترک غلام ہے، جو تمام امام کے خطوط یہ لکھتا تھا، حافظ قرآن ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے، مولا اس سے بڑا عجیب عشق کرتے ہیں۔ مولا نے اس کے ساتھ وہ کیا ہے جو کہ علی اکبر کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ علی اکبر کے ساتھ ہی صرف کیا ہے، دو کے ساتھ کیا ہے۔ سالم اجازت لینے ہے، مولا اذن میدان دیں گے؟ کہا سالم چلے جاؤ، تم میرے ہمراہ ہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کہا مولا اب تو کوئی بھی نہیں بچا، اصحاب سارے کام آ گئے، حبیب چلے گئے، مسلم چلے گئے، کوئی بھی نہیں بچا، میں رہ گیا ہوں، جون رہ گئے، ہم دو ہی رہ گئے۔ جون کو اجازت نہیں دیتے کہ تم بزرگ ہو، تم ابو ذر کی نشانی ہو،
میں نے تو بچپن سے جب سے آنکھ کھولی ہے تو آپ ہی کو دیکھا ہے مولا۔ اس غلام کو امام نے امام زین العابدین کو دیا ہوا تھا، کہا کہ تمہارے مولا زین العابدین ہے، جاؤ ان سے اذن لو۔ کہا مولا اگر میں نے سید الساجدین سے اذن لے لیا تو آپ رکیں گے تو نہیں؟ امام نے سر جھکا لیا، گریہ کرنا شروع کر دیا، جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے؟ گئے مولا، امام زین العابدین حالت غش میں ہیں، کبھی ہوش میں آتے ہیں کبھی غش چلے جاتے ہیں۔ کہا مولا کی خدمت کی، پانی پلایا، دبا رہے ہیں۔ کہا مولا اذن دیں گے مجھے، آزاد کریں گے؟ جاؤ تم تو آزاد ہو۔ کہا نہیں، اذن میدان چاہتا ہوں۔ میرے بابا نے دی، کہا میں نے پوچھا تھا، کہا کہ جو میرا لاڈلا علی کہتا ہے آپ اذن دے تو صحیح۔ عزیزوں میدان میں چلا گیا ہے، اس قدر معرفت رکھتا تھا، کہا کہ صبح سے جو بھی میدان گیا ہے حسین کو پکارتا ہے، یہ حسین ہمارا آخری سلام قبول کرو۔ کہا میں حسین کو نہیں پکاروں گا، بہت زحمت دے دی ہے حسین کو۔ وہاں سے صرف جو ہے کہا لبیک یا داعی اللہ، اے خدا کی طرف پکارنے والے لبیک کو، اور زین سے زمین پر گرا ہے۔ عزیزو اب یہ زمین پر گرا ہی تھا، اچانک اس نے دیکھا ہے ایک گرم ہاتھ گردن میں آیا ہے اور اس نے شرمندہ کر دیا ہے اپنا جالا خدہ علی خدہ۔ حسین نے اپنی کار کو سالم کے چہرے پر رکھ دیا ہے۔ سالم نے پکار کے کہا اے اہل عالم، کہاں ہے میرے جیسا؟ میں غلام ہوں، کہاں ہے میرے جیسا؟ این مثلی، این مثلی۔